محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کے دروازے پر روزانہ ایک فقیرنی صدا لگاتی تھی اور عورت اسے جھڑک کر بھگا دیتی تھی۔ ایک دن وہ فقیرنی عورت کے گھر کے باہر مردہ پائی گئی۔ پولیس نے اس کی تلاشی لی تو اس کے لباس میں سلا ہوا ایک بینک لاکر کا خط ملا۔ جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ لاکر اسی گھر کی مالکن کے نام تھا۔ عورت حیران رہ گئی اور جب اس نے بینک جا کر لاکر کھولا تو اس میں پڑی وصیت پڑھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے سب سے پرتعیش علاقے گلبرگ کی وسیع و عریض سڑکوں پر جب سردیوں کی دھند اپنا ڈیرا جماتی تو کوٹھی نمبر 65 کا منظر باقی گھروں سے مختلف ہوتا تھا۔ یہاں کی صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی کشمکش سے شروع ہوتی تھی۔ کوٹھی کی مالکن بیگم سلمہ، جو کہ شہر کی معروف بزنس وومین اور ایک انتہائی باروب خاتون تھی، ان کی زندگی میں ہر چیز نپے تلے انداز میں چلتی تھی، سوائے اس ایک وجود کے جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے عالی شان گیٹ کے باہر ایک بن بلائے مہمان کی طرح براجمان تھا۔ یہ ایک بوڑھی فقیرنی تھی جس کا جسم وقت کی آندھیوں نے جھکا دیا تھا اور جس کے چہرے پر جھریاں نہیں بلکہ مصائب کی داستانیں کندہ تھیں۔ مگر اس فقیرنی اور بیگم سلمہ کے درمیان ایک ایسا عجیب رشتہ بن چکا تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نفرت اور خاموش محبت کا ایک ایسا سنگم جو دیکھنے والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ سلمہ کے لیے وہ فقیرنی محض ایک بھکاری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا کانٹا تھی جو نہ نگلا جا سکتا تھا اور نہ اگلا جا سکتا تھا۔ روزانہ صبح ٹھیک 7 بجے جب سلمہ اپنی خوابگاہ کی کھڑکی سے پردہ ہٹاتی تو اس کی نظر سب سے پہلے گیٹ کے باہر بیٹھی اس میلی کچیلی عورت پر پڑتی جو شدید سردی میں بھی صرف ایک پھٹی ہوئی چادر اوڑھے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ گیٹ کی سلاخوں کو تھامے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی۔ عام طور پر بھکاری پیسے ملنے پر دعا دیتے ہیں اور نہ ملنے پر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر اس عورت کا معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ کبھی صدا نہیں لگاتی تھی، وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بلکہ وہ صرف سلمہ کی منتظر رہتی تھی۔ جیسے ہی سلمہ کا ڈرائیور گاڑی نکالتا یا سلمہ خود باہر آتی، اس فقیرنی کے مردہ چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے تیزی سے گاڑی کی طرف لپکتی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ سلمہ کا رد عمل ہمیشہ شدید اور توہین امیز ہوتا۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی اور انتہائی حقارت سے اسے جھڑک دیتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم پھر آ گئی، منحوس عورت! میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے گھر کے سامنے مت بیٹھا کرو۔ تمہاری یہ نحوست زدہ شکل دیکھ کر میرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ سلمہ کے ان زہریلے الفاظ کے جواب میں فقیرنی کبھی غصہ نہ کرتی اور نہ ہی کبھی پلٹ کر بدتمیزی کرتی۔ اس کے برعکس اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری نمی اور شفقت امڑ آتی تھی جو سلمہ کو مزید متشل کر دیتی تھی۔ وہ فقیرنی اپنے میلے ہاتھوں سے ہوا میں سلمہ کی بلائیں لیتی اور دھیمی آواز میں کہتی، جیتی رہو بیٹی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے۔ سلمہ کو اس کی دعاؤں سے چڑ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بڑھیا کوئی نفسیاتی مریضہ ہے یا پھر کوئی بہت بڑی ڈرامے باز ہے جو میری دولت دیکھ کر مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اکثر سلمہ اپنے ملازموں پر برستی کہ تم لوگ اسے بھگاتے کیوں نہیں ہو۔ چوکیدار نے کئی بار اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹایا، کئی بار اس کا سامان سڑک پر پھینک دیا، مگر وہ ڈھیٹ عورت پتھر کی لکیر کی طرح وہی جمی رہتی۔ اگر اسے زبردستی نکالا بھی جاتا تو وہ کچھ دیر بعد گھوم پھر کر واپس وہیں آ کر بیٹھ جاتی، جیسے اس کا گھر کائنات میں صرف یہی ایک دہلیز ہو۔ سلمہ کی سہیلیوں اور ملنے جلنے والوں کے لیے بھی یہ ایک معمہ تھا۔ سلمہ اکثر اپنی پارٹیوں میں نفرت سے کہتی تھی، پتہ نہیں میرے ہی گلے یہ مصیبت کیوں پڑنی تھی۔ شہر میں اتنے امیر کبیر لوگ ہیں،
یہ ان کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ بس میرے ہی گیٹ پر منحوس سائے کی طرح بیٹھی رہتی ہے۔ مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی جادو ٹونا نہ کر رہی ہو۔ مگر سلمیٰ کے دل کے کسی انتہائی لاشعوری کونے میں ایک عجیب سی الجھن بھی تھی۔ جب کبھی وہ فقیرنی ایک دو دن کے لیے غائب ہو جاتی تو سلمیٰ کو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی اور خود کو تسلی دیتی کہ چلو اچھا ہے، جان چھوٹی۔ مگر اس کی نگاہیں گیٹ کے اس خالی تھڑے کو ڈھونڈتی رہتی۔ سلمیٰ خود سے سوال کرتی کہ مجھے اس گندی عورت کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ شاید یہ عادت تھی، یا پھر اس فقیرنی کی آنکھوں کی وہ پر اسرار کشش جو سلمیٰ کو مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھوک نہیں تھی، لالچ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو صحرا میں بھٹکتا مسافر پانی کی بوند کو دیکھتا ہے۔ سلمیٰ جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہوتا، جیسے وہ آنکھیں اس کے وجود کے اندر جھانک رہی ہوں، جیسے وہ سلمیٰ کے کسی ایسے راز سے واقف ہوں جو خود سلمیٰ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک بار سخت بارش ہو رہی تھی اور سلمیٰ اپنی گرم کافی کا مگ تھامے برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بڑھیا گیٹ کے باہر بارش میں بھیگ رہی ہے اور کانپ رہی ہے۔ سلمیٰ کا دل ایک لمحے کے لیے پسیجا۔ اس نے ملازم کو کہا کہ اسے کچھ پرانے کپڑے اور کھانا دے آؤ۔ ملازم جب کھانا لے کر گیا تو فقیرنی نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا یہ بیٹی نے بھیجا ہے؟ ملازم نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس بوڑھیا نے اس کھانے کے برتن کو چوم لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگی، جیسے اسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ ملازم نے واپس آ کر یہ واقعہ سلمیٰ کو سنایا تو سلمیٰ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، پاگل ہے بالکل، میں نے تو صرف ترس کھا کر بھجوایا تھا اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی کوئی رشتہ دار ہوں۔ سلمیٰ کی نفرت اور فقیرنی کی محبت کا یہ کھیل سالوں چلتا رہا، یہاں تک کہ سلمیٰ کے بال سفید ہونے لگے اور فقیرنی کی کمر مزید جھک گئی تھی۔ مگر وہ سلسلہ نہیں ٹوٹا، دروازہ، وہ دہلیز، وہ انتظار قائم رہا۔ سلمیٰ کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ یہ عورت اس کی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، ایک ایسا جز جس سے وہ نفرت تو کرتی تھی مگر اس کے بغیر اس کا دن مکمل نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ دسمبر کی یخ بستہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو۔ اتنی سرد تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ سلمیٰ اپنے گرم لحاف میں لپٹی ہونے کے باوجود سردی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ باہر وہ بڑھیا کس حال میں ہوگی، کہ آج بھی وہ وہیں بیٹھی ہوگی۔ اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق سلمیٰ کھڑکی کے پاس گئی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مانوس کھانسی کی آواز اور وہ دھیمی دعائیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سلمیٰ کے دل میں ایک ہول سا اٹھا۔ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور نیچے آئی۔ ملازم ناشتہ لگا رہے تھے مگر اس کا دھیان باہر کی طرف تھا۔ اس نے چوکی دار کو انٹر کال پر کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ سلمیٰ کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی کہ میں کیوں اتنی فکر مند ہوں، مرتی ہے تو مر جائے، مجھے کیا؟ مگر اس کے پاؤں اسے خود بخود گیٹ کی طرف لے گئے۔ اس نے بھاری گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ فقیرنی وہیں دہلیز سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر اس کا انداز روز والا نہیں تھا۔ اس کا سر ایک عجیب زاویے پر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے کھلے ہوئے ہاتھ یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ آخری وقت میں بھی کسی کو گلے لگانے کی تمنا کر رہی ہو۔ سلمیٰ کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قریب جا کر اسے آواز دی، اے مئی، اے سنتی ہو؟ مگر خاموشی کا راج تھا۔ سلمیٰ نے ہمت کر کے اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ کو چھوا تو اسے کرنٹ سا لگا۔ زندگی کا پرندہ کب کا اڑ چکا تھا۔ وہ جسم اب صرف ایک مٹی کا ڈھیر تھا، لیکن اس مردہ چہرے پر
ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو سلمیٰ نے اس کے جیتے جی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید اسے سکون مل گیا تھا کہ وہ اسی چوکھٹ پر مری ہے جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ سلمیٰ کے اندر کا انسان کانپ اٹھا، اسے پہلی بار اس عورت کی موت پر حقیقی دکھ محسوس ہوا، یا شاید یہ اس رشتے کے ٹوٹنے کا خوف تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پولیس کو فون کروایا تاکہ لاش کو ہٹایا جا سکے۔ پولیس کے آنے تک سلمیٰ وہیں کھڑی رہی، سرد ہوا اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھی، مگر وہ ساکت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس عورت کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی حصار ٹوٹ گیا ہو۔ انسپکٹر صاحب نے آ کر کارروائی شروع کی اور لاش کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کے بوسیدہ لباس کو ٹٹولنا شروع کیا۔ سلمیٰ نے منہ پھیر لیا، اسے اس غربت اور بدبو سے گھن آ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کانسٹیبل کی حیرت بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ سر، یہ دیکھیں، اس کی قمیض کے اندر کچھ سلا ہوا ہے۔ سلمیٰ نے پلٹ کر دیکھا تو کانسٹیبل نے کینچی سے قمیض کا اندرونی حصہ کاٹا تو وہاں سے ایک پلاسٹک کی تھیلی نکلی جس میں ایک بینک لاکر کی چابی اور کچھ کاغذات تھے۔ یہ دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک فقیرنی جس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے، اس کے پاس بینک لاکر کا کیا کام؟ انسپکٹر صاحب نے کاغذات دیکھے اور پھر چونک کر سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ، یہ لاکر تو آپ کے بینک کا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لاکر اس فقیرنی کے نام نہیں بلکہ آپ کے نام ہے۔ سلمیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تو کبھی لاکر نہیں لیا۔ انسپکٹر صاحب نے کاغذات اس کے سامنے لہرائے جس پر صاف الفاظ میں مسز سلمیٰ لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی وہ پرانی چابی تھی جو اب زنگ آلود ہو چکی تھی۔ سلمیٰ کا دل و دماغ چکرا گیا۔ اس فقیرنی کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا، اور اس کے پاس سلمیٰ کے نام کا لاکر کیوں تھا؟ یہ سوالات ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ چابی اس کے ماضی کے اس صندوق کی ہے جسے وہ کب کا دفن کر چکی تھی، اور یہ کہ اس فقیرنی کی خاموش محبت اور تکلیف دہ موجودگی کے پیچھے ایک ایسی قیامت خیز داستان چھپی تھی جو سلمیٰ کی پوری زندگی اور اس کے غرور کو خاک میں ملانے والی تھی۔ پولیس انسپکٹر صاحب کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ لاکر اسی کے نام پر ہے، سلمیٰ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگ گئی تھی، اور وہ فقیرنی کی لاش جو اب ایک سفید چادر میں لپٹی ایمبولینس میں رکھی جا رہی تھی، اچانک اسے پہاڑ جتنی بھاری محسوس ہونے لگی۔ سلمیٰ کا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی انا اب بھی پوری طرح ٹوٹی نہیں تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں انسپکٹر صاحب سے کہا، یہ سب بکواس ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں ایک معزز اور امیر خاندان کی بیٹی ہوں، اور یہ سڑک چھاپ فقیرنی میرے نام کا لاکر کیسے رکھ سکتی ہے؟ انسپکٹر صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بیگم صاحبہ، قانون جذبات نہیں، ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت کی سب سے قیمتی ملکیت کا تعلق آپ سے ہے، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ بینک چلنا ہوگا تاکہ اس لاکر کا معمہ حل ہو سکے۔ سلمیٰ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھی اور پولیس کی جیپ کے پیچھے چل دی۔ راستے بھر اس کا دل و دماغ ماضی کے دریچوں میں بھٹکتا رہا، وہ ماضی جو بظاہر بہت شاندار تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلمیٰ شہر کے معروف سیٹھ احمد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی پرورش ناز و نم میں ہوئی تھی۔ اس کے والدین نے اسے کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیا تھا، وہ ہمیشہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ 5 سال پہلے جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو سلمیٰ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ باپ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد وہ اس وسیع و عریض کوٹھی میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔
مگر سلمیٰ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس کا اکیلا پن نہیں تھا، بلکہ وہ تذلیل تھی جو اسے اپنے شوہر آصف سے ملی تھی۔ آصف نے شادی کے 5 سال بعد اسے بانجھ قرار دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ صدمہ سلمیٰ کی ذات کو کرچی کرچی کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ عورت جو کبھی محبت اور ممتا کے خواب دیکھتی تھی، اس واقعے کے بعد پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کے دل میں محبت کے نام سے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ محبت صرف ایک دھوکہ ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ فقیرنی اس پر ممتا نچھاور کرنے کی کوشش کرتی، سلمیٰ کو شدید غصہ آتا۔ اسے لگتا کہ یہ بڑھیا اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ اس کی بانجھ ہونے کی تکلیف اور اس کا اکیلا پن اسے اس فقیرنی کی محبت کو قبول کرنے نہیں دیتا تھا۔ سلمیٰ سوچتی تھی کہ جب میرے اپنے شوہر نے مجھے دھتکار دیا تو یہ اجنبی عورت مجھ سے کیوں محبت جتا رہی ہے؟ ضرور اس کا کوئی لالچ ہے، اس لیے وہ اس فقیرنی کو دھکے دیتی تھی، اس کی تذلیل کرتی تاکہ وہ اس سے دور رہے۔ مگر آج وہ فقیرنی خاموش تھی اور سلمیٰ کا ماضی شور مچا رہا تھا۔ گاڑی کے پہیے گھوم رہے تھے اور سلمیٰ کا دل ایک عجیب سی خلش کا شکار تھا، ایک ایسا ملال جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ مر گئی تو مر گئی، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ بینک پہنچ کر سلمیٰ کی حالت مزید غیر ہو گئی تھی۔ بینک کا علمہ پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ مینیجر نے جب وہ پرانے کاغذات دیکھے تو اس کی آنکھوں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پرانی فائلوں کے ریکارڈ روم سے ایک بوسیدہ فائل نکالی اور گرد جھاڑتے ہوئے، انسپکٹر صاحب، یہ لاکر 25 سال پہلے بک کیا گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے کاغذات پر بیگم سلمیٰ کے دستخط نہیں ہیں بلکہ انگوٹھے کا نشان ہے، مگر نامزدہ کردہ شخص بیگم سلمیٰ ہی ہیں۔ سلمیٰ نے حیرت سے کہا کہ 25 سال پہلے تو میں بچی تھی، میرے نام پر لاکر کون بک کروا سکتا ہے؟ مینیجر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ تو لاکر کھلنے پر ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا راز دفن ہے۔ سلمیٰ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اندھی سرنگ میں اتر رہی ہے جہاں صرف اور صرف خوف اور اندھیرا ہے۔ مینیجر ایک بھاری بھرکم چابی لے کر آگے بڑھا اور انہیں اسٹرانگ روم کی طرف لے گیا۔ اسٹرانگ روم کی فضا انتہائی سرد اور بوجھل تھی۔ وہاں چاروں طرف لوہے کے بڑے بڑے لاکرز تھے جو خاموش قبروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سلمیٰ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی مردہ خانے میں آ گئی ہو جہاں لاشیں نہیں بلکہ راز دفن تھے۔ مینیجر نے لاکر نمبر 402 کے سامنے رک کر وہ زنگ آلود چابی سلمیٰ کی طرف بڑھائی جو فقیرنی کے لباس سے ملی تھی، اور کہا، بیگم صاحبہ، یہ آپ کی امانت ہے، اسے آپ ہی کھولیں گی۔ سلمیٰ کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے وہ چابی پکڑی۔ چابی اتنی ٹھنڈی تھی جیسے برف کی سل ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار اس فقیرنی کا جھریوں زدہ چہرہ آ رہا تھا جو اسے دعائیں دیتی تھی۔ سلمیٰ نے سوچا کہ شاید اس میں چوری کے زیورات ہوں گے، یا شاید کچھ پیسے جو اس نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کیے ہوں گے، مگر پھر بھی اس کے نام کیوں؟ سلمیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے چابی سوراخ میں ڈالی اور ایک کھٹک کی آواز گونجی جو اس سناٹے میں بم دھماکے کے جیسے لگی۔ سلمیٰ نے سانس روک کر بھاری دروازے کو کھینچا اور دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی پرانی مہک باہر آئی، جیسے بند کمرے کی ہوا ہو۔ سلمیٰ اور پولیس انسپکٹر صاحب نے گردنیں جھکا کر اندر دیکھا تو وہاں کوئی سونا چاندی یا نوٹوں کی گڈیاں نہیں تھیں، بلکہ وہاں کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں جنہیں دیکھ کر سلمیٰ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لاکر کے اندر ایک چھوٹے بچے کا پرانا اور رنگ و روگن اڑا ہوا فراق پڑا تھا جس پر ہاتھی بنے ہوئے تھے۔ ایک پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا جھنجھنا تھا، ایک مٹی کی گڑیا تھی جس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور کچھ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں۔
سلمہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ فراق اٹھایا تو اس کے دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ یہ فراق، یہ تو وہی فراق تھا جو اس نے اپنی چوتھی سالگرہ پر پہنا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ یہ فراق گم ہو گیا تھا۔ سلمہ نے جلدی سے وہ تصاویر اٹھائیں۔ وہ تصاویر سلمہ کے بچپن کی تھیں، جب وہ شاید 2 یا 3 سال کی ہوگی۔ ان تصاویر میں وہ ایک خوش و خرم بچی نظر آ رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تصاویر میں اس کے ساتھ جو عورت تھی اس کا چہرہ دھندلا تھا، یا شاید جان بوجھ کر کھرچ دیا گیا تھا۔ سلمہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کا دل زور زور سے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ چیزیں اس فقیرنی کے پاس کیسے پہنچی؟ وہ فقیرنی جو گلیوں میں خاک چھانتی تھی، اس کے پاس سلمہ کے امیرانہ بچپن کی نشانیاں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ کوئی ملازمہ تھی جس نے یہ چیزیں چرائی تھی؟ مگر کوئی چور پرانے کپڑے اور ٹوٹے کھلونے بینک کے لاکر میں کیوں رکھے گا، اور وہ بھی 25 سال تک؟ سلمہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ انسپکٹر صاحب نے حیرت سے پوچھا، بیگم صاحبہ، کیا آپ ان چیزوں کو پہچانتی ہیں؟ سلمہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ یہ غم ان پرانی چیزوں کا تھا یا اس فقیرنی کی موت کا، جس کے بارے میں اب یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی بھکارن نہیں تھی۔ سلمہ نے لاکر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیوں سے ایک خط ٹکرایا۔ یہ ایک تہہ کیا ہوا خط تھا جو بہت پرانا ہو چکا تھا۔ کاغذ پیلا پڑ چکا تھا اور اس پر لکھی ہوئی سیاہی بھی مدھم ہو چکی تھی۔ سلمہ نے وہ خط باہر نکالا اور اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے کوئی اس نے انگارہ پکڑ لیا ہو۔ اس خط کے اوپر ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی سلمہ کے نام۔ یہ تحریر سلمہ کے لیے اجنبی تھی۔ یہ اس کی ماں کی لکھائی نہیں تھی جو بہت خوش خط ہوا کرتی تھی۔ سلمہ کا دل ڈوبنے لگا۔ ایک انجانہ خوف اسے یہ خط کھولنے سے روک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس خط کے کھلتے ہی اس کی زندگی کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ وہ عمارت جو اس نے اپنے تکبر، اپنی دولت اور اپنے نام نہاد خاندانی وجاہت کی بنیاد پر کھڑی کی تھی۔ اسے وہ فقیرنی یاد آئی جو اکثر کہتی تھی، بیٹی میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ سلمہ کو اب وہ لفظ بیٹی نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ کیا وہ محض ایک تکیہ کلام تھا یا اس میں ایسی کوئی سچائی تھی جس سے سلمہ 25 سال تک بے خبر رہی؟ اس کے اندر کی تلخی اب پگھل کر خوف میں بدل چکی تھی۔ وہ ماضی جو اس نے دبا دیا تھا اب پوری طاقت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بانجھ ہونا، اس کا شوہر کا چھوڑ جانا، اس کی ماں کا مرنا، یہ سب دکھ ایک طرف اور اس لمحے کا قرب ایک طرف۔ انسپکٹر صاحب اور منیجر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں اتنا تناؤ تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ سلمہ نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی لرزتی انگلیوں سے خط کی تہہ کھولنا شروع کی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ الفاظ پڑھنے جا رہی ہے جو اس کے وجود کو راہ کر دیں گے۔ وہ الفاظ جو ایک ماں کے دل کے خون سے لکھے گئے تھے اور جنہیں پڑھنے کے بعد سلمہ کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس لاکر کے اندھیرے میں سلمہ کے ماضی کا وہ بھیانک اور دردناک سچ چھپا ہوا تھا جسے قدرت نے آج بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تجسس اپنے عروج پر تھا اور سلمہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بینک کے سرد اور خاموش اسٹرانگ روم میں سلمہ کی آنکھوں نے جیسے ہی اس بوسیدہ خط کی پہلی چند سطور پڑھی، اس کے حلق سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جس نے وہاں موجود ہر شخص کا دل دہلا دیا۔ یہ چیخ کسی عام خوف کی نہیں تھی، بلکہ یہ روح کے مجروح ہونے کی آواز تھی۔ سلمہ نے خط کو سینے سے بھینچ لیا اور کسی پاگل کی طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ انسپکٹر صاحب اور بینک منیجر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیں، بیگم صاحبہ رکیں، کہاں جا رہی ہیں؟ مگر سلمہ کو اب کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف
اپنے ماضی کی آندھیوں کا شور تھا۔ وہ ننگے پاؤں ہی بینک کے شیشے کے دروازے کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلک کر زمین پر گھسیٹ رہا تھا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر اس کا لاشعور اسے راستہ دکھا رہا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے ہاتھوں کو کنٹرول کر رہی ہو۔ گاڑی شہر کی چمچماتی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک ایسے علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں سلمیٰ نے اپنی جوانی اور عمارت کے دور میں بھی کبھی جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ شہر کا وہ پسماندہ حصہ تھا جہاں غربت ننگی ہو کر ناچتی تھی۔ تنگ اور ٹوٹی ہوئی گلیاں، گندے پانی کے جوہڑ اور کچے مکانات، مگر سلمیٰ کی گاڑی ان گلیوں میں ایسے رواں تھی جیسے وہ روز یہاں آتی ہو۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی کشش جو اسے مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی بھولا ہوا راستہ اچانک یاد آ جائے۔ گاڑی ایک انتہائی تنگ اور ویران گلی کے موڑ پر آ کر رک گئی تھی، جہاں آگے راستہ بند تھا۔ سلمیٰ گاڑی وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار باہر نکلی۔ سامنے ایک انتہائی خستہ حال اور بوسیدہ مکان کھڑا تھا، جس کی دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور اینٹیں باہر جھانک رہی تھی۔ مکان کا لکڑی کا دروازہ ایک طرف سے ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا اور اس پر لگا ہوا زنگ آلود تالا بھی ٹوٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا، جیسے کسی نے حال ہی میں اسے توڑ کر اندر جانے کی کوشش کی ہو، یا شاید وقت نے اسے توڑ دیا ہو۔ سلمیٰ کے قدم منو وزنی ہو گئے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ ایک دردناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے ایک چھوٹا سا کچا صحن نظر آیا۔ صحن میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی، جس کی ادوائنیں لٹک رہی تھی۔ ایک کونے میں مٹی کا چولہا تھا جو برسوں سے ٹھنڈا پڑا تھا، اور اس کے پاس راکھ کا ڈھیر تھا۔ سلمیٰ جیسے جیسے اندر بڑھ رہی تھی، اس کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ جگہ، یہ خوشبو، یہ مٹی کا رنگ، سب کچھ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی خواب سے جاگ کر حقیقت میں آ گئی ہو۔ حالانکہ اس کی یادداشت میں وہ ہمیشہ سے محلوں میں رہی تھی، مگر اس کے جسم کا رو رو گواہی دے رہا تھا کہ اس جگہ سے اس کا کوئی گہرا اور خونی تعلق ہے۔ اس گھر کی ویرانی میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو سلمیٰ کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ صحن سے گزر کر سامنے والے اکلوتے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جس کی چھت لکڑی کے چھتیروں پر ٹکی ہوئی تھی اور مکڑی کے جالوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرے کے اندر نیم اندھیرا تھا، فرش کچا تھا اور ایک کونے میں ٹین کا ایک پرانا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ سلمیٰ کی نظریں دیواروں پر بھٹک رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی دیوار پر لگی ایک تصویر پر جم گئی، جس پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ قریب گئی اور اپنے قیمتی لباس کی آستین سے اس تصویر کو صاف کیا۔ گرد ہٹتے ہی جو منظر سامنے آیا، اس نے سلمیٰ کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی جس میں ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی نقش تھے جو سلمیٰ نے ہمیشہ شیشے میں اپنے چہرے پر دیکھے تھے۔ اس کی گود میں ایک 2 سال کی بچی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ وہ بچی سلمیٰ خود تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ اس بچی نے وہی فراق پہنا ہوا تھا جو ابھی سلمیٰ کو بینک لاکر سے ملا تھا۔ مگر قیامت خیز بات یہ تھی کہ وہ نوجوان عورت جس کی گود میں سلمیٰ بیٹھی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی فقیرنی تھی۔ وہی بوڑھی عورت جسے سلمیٰ روز دھتکارتی تھی، جسے وہ کتے چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ تصویر میں اس فقیرنی کا چہرہ جوان اور صاف تھا، مگر آنکھوں میں وہی ممتا، وہی پیار اور وہی چمک تھی جو سلمیٰ اس کو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ سلمیٰ کے منہ سے ایک فلگ شگاف چیخ نکلی اور وہ وہیں کچی زمین پر گر پڑی۔ اس کا غرور، اس کا تکبر
اس کی دولت کا نشہ، اس کی خاندانی وجاہت کا بھرم، سب کچھ اس مٹی میں مل گیا۔ وہ عورت جس کو گندی بیکارن کہتی تھی، وہ اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ وہ جس کے سائے سے بچتی تھی، اس کے خون سے سلمیٰ کا وجود بنا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے اپنا سر زمین پر پٹخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان ماں ماں پکار رہی تھی۔ وہ لفظ جو اس کی زبان پر کبھی نہیں آیا تھا، آج اس کے وجود کا نعرہ بن گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ عورت اس کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں آتی تھی، بلکہ اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے آتی تھی۔ وہ اپنی ہی بیٹی کو دیکھنے آتی تھی، جسے اس نے کلیجہ نکال کر دے دیا تھا۔ سلمیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ وہ خط نکالا۔ جب اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط کے الفاظ سلمیٰ کے دل کو چیرتے چلے گئے۔ خط میں لکھا تھا: میری پیاری سلمیٰ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ جب تم یہ خط پڑھو گی تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ شاید تم مجھ سے نفرت کرو کہ میں نے تمہیں کیوں چھوڑا، مگر یقین مانو میں نے تمہیں پھینکا نہیں تھا، بلکہ تمہیں بچایا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، اور تمہارا باپ ایک ظالم اور شرابی انسان تھا، جو میرے محنت مزدوری کے پیسے چھین لیتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تو مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں بیچ دے گا یا تمہیں مار ڈالے گا۔ میں ان دنوں شہر کی ایک بہت امیر خاتون بیگم احمد کے گھر کی صفائی کا کام کاج کیا کرتی تھی۔ بیگم احمد بہت نیک مگر دکھی عورت تھی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ تمہیں دیکھ کر اکثر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش میری بھی ایک ایسی بیٹی ہوتی۔ ایک دن جب تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا اور تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو میں ڈر کے مارے تمہیں لے کر بیگم احمد کے پاس بھاگی۔ میں رو رہی تھی اور وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اسے اپنی سگی بیٹی بنا کر پالوں گی، اسے شہزادیوں کی طرح رکھوں گی، اسے وہ سب کچھ دوں گی جو تم نہیں دے سکی۔ میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، مگر میں تمہارے مستقبل کے لیے ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں ان کے حوالے کر دیا، صرف اس شرط پر کہ وہ تمہیں کبھی نہیں بتائیں گے کہ تمہاری اصلی ماں ایک نوکرانی ہے۔ بیگم احمد نے وعدہ کر لیا، اور اگلی ہی صبح وہ تمہیں اور اپنے شوہر کو لے کر شہر چھوڑ کر چلی گئیں، تاکہ تمہارا باپ یا میں تمہارا پیچھا نہ کر سکے۔ میں تڑپتی رہی، روتی رہی، مگر مجھے سکون تھا کہ میری بچی محفوظ ہے اور محلوں میں راج کر رہی ہے۔ سال گزرتے چلے گئے، میرا شوہر مر گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ تنہائی اور تمہاری یاد مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈا، اور آخر کار 20 سال کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ تم ایک بہت بڑی کوٹھی کی مالکن بن چکی تھی۔ میں نے تمہیں دور سے دیکھا، تم گاڑی سے اتر رہی تھی۔ تم بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں چاہتی تو سامنے آ کر بتا دیتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، مگر میں رک گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شاندار زندگی میں ایک فقیرنی ماں کا داغ لگ جائے۔ میں ڈر گئی کہ اگر دنیا کو پتہ چلا کہ بیگم سلمیٰ ایک بھکارن کی بیٹی ہیں تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف دور سے تمہیں دیکھوں گی۔ میں روز تمہارے دروازے پر آتی، صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ تمہاری ڈانٹ، تمہاری نفرت، تمہارا دھتکارنا سب مجھے منظور تھا، کیونکہ اس بہانے تم مجھ سے بات کرتی تھی، میری طرف دیکھتی تھی، تو مجھے تمہاری نفرت میں بھی سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ نفرت میری اپنی بیٹی کی تھی۔ سلمیٰ میری جان، میں مرتے دم تک تمہیں یہ راز نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری نشانی تم تک نہ پہنچے۔ یہ لا کر میں نے اس لیے بنوایا تھا کہ اگر کبھی حالات تمہیں ٹھوکر ماریں تو تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری ایک ماں تھی جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی کہ میں نے تمہیں اپنے سینے سے نہ لگا سکی۔ خط یہاں ختم ہو گیا تھا، مگر سلمیٰ کی سسکیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔
وہ اب سمجھ چکی تھی کہ وہ باج ہونے کا طعنہ جو اسے ساری عمر چبھتا رہا، وہ دراصل قدرت کا ایک اشارہ تھا۔ وہ خود اولاد کی تڑپ کو جانتی تھی، مگر اس نے اپنی ماں کی تڑپ کو نہیں پہچانا۔ اس کی ماں نے اس کی عزت کی خاطر اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا اور بھکارن بن کر جینا گوارا کیا۔ سلمیٰ کو اپنی عالیشان کوٹھی، اپنی دولت اور اپنے نام نہاد عزت، سب کچھ اس کچے مکان کی مٹی کے سامنے حقیر لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی ماں کو دھکے دیے تھے، کیسے اس نے اسے منحوس کہا تھا، حالانکہ وہ تو اس کی محافظ تھی۔ سلمیٰ نے اس تصویر کو سینے سے لگا لیا اور خالی کمرے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ اے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی جنت کو خود ٹھوکر ماری۔ میں کتنی بدبخت ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے قدموں کی دھول بھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ ماں جو اس کے لیے جیتی تھی اب مر چکی تھی، اور سلمیٰ کے پاس صرف یہ ایک بوسیدہ مکان، یہ تصویر اور زندگی بھر کا روگ رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کمرے کی دیواریں بھی اس پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ وہ امیر زادی جو کل تک شہر کی سب سے مغرور عورت تھی، آج ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پائے سے لپٹ کر معافیاں مانگ رہی تھی، مگر معاف کرنے والی ذات اب قبر میں جا چکی تھی۔ مگر ابھی بھی ایک آخری جھٹکا باقی تھا، ایک ایسا راز جو ابھی بھی اس خط کے دوسرے صفحے پر لکھا تھا، جسے سلمیٰ نے ابھی تک پلٹا نہیں تھا، اور وہ راز اس کی زندگی میں کو ایک نئی سمت دینے والا تھا۔ سلمیٰ اس ویران اور خستہ حال کمرے کی کچی زمین پر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پائے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ یہ زرد پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا، جو اب کاغذ نہیں رہا بلکہ ایک دہکتا ہوا انگارہ بن چکا تھا، جس نے سلمیٰ کے ماضی، حال اور مستقبل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر لگی اس کی اپنی بچپن کی تصویر، جس میں وہ اسی فقیرنی کی گود میں بیٹھی تھی، اس بات کا ثبوت تھی کہ سلمیٰ کی رگوں میں اسی عورت کا خون دوڑ رہا ہے، جسے وہ ساری زندگی اپنی عالیشان کوٹھی کے باہر سے دھکے دے کر بھگاتی رہی تھی۔ مگر ابھی بھی صدمے کی آخری حد آنا باقی تھی۔ ابھی وہ راز کھلنا باقی تھا جو اس کے خط کے دوسرے حصے پر درج تھا، اور جس کے ساتھ ایک قانونی دستاویزات منسلک تھی۔ سلمیٰ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں اور دھندلائی ہوئی آنکھوں سے خط کا اگلا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تحریر کی سیاہی کہیں کہیں آنسوؤں سے مٹ چکی تھی، مگر الفاظ اب بھی خنجر کی طرح تیز تھے۔ خط میں لکھا تھا: میری پیاری بیٹی سلمیٰ، شاید تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، مگر آج سے 5 سال پہلے جب تمہاری منہ بولی ماں بیگم احمد بستر مرگ پر تھیں، تو ان پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ بچنے والی نہیں ہیں، مگر انہیں اپنی موت سے زیادہ تمہارے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور وہ تمہارے شوہر آصف علی کی اصلیت جان چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آصف تمہارے حسن یا تمہاری ذات کا عاشق نہیں، بلکہ وہ اس دولت اور اس عالی شان کوٹھی کا پجاری ہے جو تمہیں ورثے میں ملنے والی تھی۔ بیگم احمد کو ڈر تھا کہ ان کے مرنے کے بعد آصف دھوکے سے تم سے دستخط کروا لے گا اور تمہیں اس گھر سے بے دخل کر کے سڑکوں پر پھینک دے گا۔ اسی خوف نے انہیں مجھ تک پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مجھے خفیہ طور پر بلایا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت روئیں اور مجھ سے معافی مانگی کہ انہوں نے 20 سال تک اپنی ایک ماں کو اس کی بیٹی سے دور رکھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا: میں نے تم سے تمہاری کوکھ کا سودا کیا تھا، مگر آج میں سودے کو منسوخ کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی لڑکی کی عزت اور چھت کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اس کی سگی ماں ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام جائیداد اور یہ کوٹھی قانونی طور پر تمہارے نام کر رہی ہوں۔ سلمیٰ، یہ پڑھتے ہوئے تمہارا دل بند ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تم جس گھر میں رہ رہی ہو اور جس گھر کی مالکن ہونے پر تمہیں اتنا غرور تھا، اس گھر کی قانونی اور اصل مالکن تم نہیں ہو۔
اور نہ ہی تمہارا شوہر تھا، بلکہ اس گھر کی مالکن میں تھی، یعنی تمہاری یہ فقیرنی ماں۔ سلمہ کے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگ گئی۔ وہ الفاظ اس کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ وہ کوٹھی جس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر وہ اس بڑھیا کو ذلیل کرتی تھی، وہ دراصل اسی بڑھیا کی ملکیت تھی۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ میں نے یہ جائیداد اپنے نام اس لیے کروائی تھی تاکہ آصف اسے بیچ نہ سکے اور تمہیں گھر سے نکال نہ سکے۔ میں چاہتی تو اسی وقت اس گھر میں داخل ہو سکتی تھی، میں تمہیں بتا سکتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں اور یہ گھر میرا ہے۔ میں آصف کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک سکتی تھی، مگر میں رک گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہاری پرورش جس ناز و نم سے اور جس ماحول میں ہوئی ہے، وہاں تم ایک دن ان پڑھ اور غریب فقیرنی کو کبھی ماں کے روپ میں قبول نہیں کر سکو گی۔ تمہیں شرمندگی ہوگی کہ تمہارا خون ایک بیکارن کا ہے، اور میں اپنی بیٹی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بادشاہت چھوڑ دوں گی۔ میں نے اپنی ہی کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے اس کے دروازے پر بھیک مانگنا قبول کیا۔ میں نے سردی، گرمی، برسات اور طوفان سب تمہارے گیٹ کے باہر بیٹھ کر گزار دیے، صرف اس لیے کہ اندر میری بیٹی سکون کی نیند سو سکے۔ میں باہر پہرا دیتی رہی تاکہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تم کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہو۔ تمہاری گالیاں، تمہاری نفرت اور تمہاری حقارت میرے لیے پھولوں کی طرح تھی، کیونکہ وہ سب کچھ تم اپنے ہی گھر میں کھڑی ہو کر رہی تھی۔ اور سنو میری بچی، آصف تمہیں اس لیے چھوڑ کر نہیں گیا تھا کہ تم بانجھ ہو، بلکہ وہ اس لیے گیا تھا کیونکہ اسے کس طرح سے پتہ چل گیا تھا کہ جائیداد کے کاغذات میں کوئی گڑبڑ ہے۔ جب اس نے گھر بیچنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ گھر تو سلمہ کے نام ہے ہی نہیں، بلکہ کسی اور عورت کے نام پر ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس عورت کو ڈھونڈتا رہا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس گھر کی مالکن اس کے گیٹ پر بڑی دھول چاٹ رہی تھی۔ جبکہ آصف کو یقین ہو گیا کہ وہ اس دولت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمہیں بانجھ ہونے کا جھوٹا تانا دیا اور دوسری شادی کا ڈرامہ رچایا تاکہ تم خودکشی کر لو یا گھر چھوڑ دو۔ میں نے وہ ہسپتال کی رپورٹ دیکھی تھی جو آصف نے چھپائی تھی۔ تم بالکل صحت مند ہو بیٹی، تم ماں بن سکتی ہو، تم بانجھ نہیں ہو۔ یہ صرف اس کا لالچ اور انتقام تھا جس نے تمہیں سالوں تک کرب میں مبتلا رکھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر میں ڈرتی تھی کہ کہیں تم جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لو۔ اب جب کہ میں مر چکی ہوں تو یہ راز تم پر کھول رہی ہوں۔ یہ کاغذات جو اس خط کے ساتھ ہیں، یہ اسی گھر کی رجسٹری ہے جو میرے نام پر ہے، مگر اب یہ میری طرف سے تمہارے لیے آخری تحفہ ہے۔ اسے رکھ لو اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ میری ایک ہی وصیت ہے کہ میرے مرنے پر رونا مت اور اپنی زندگی کو ماتم مت بنانا۔ تم ابھی جوان ہو، تم ماں بن سکتی ہو، اپنا گھر بسانا، شادی کرنا اور ڈھیر سارے بچوں کی ماں بننا، تاکہ میری روح کو سکون ملے کہ میری قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ خط کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر سلمہ کی زندگی کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر ماتھا ٹیک کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا رونا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ آنسو دکھ کے بھی تھے اور ندامت کے بھی اور شکر گزاری کے بھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسی محبت بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں سہا۔ اس نے اپنی شناخت مٹا دی، اپنی دولت چھوڑ دی، اپنی عزت نفس کو پیروں تلے روند ڈالا، اور بدلے میں کیا مانگا؟ صرف بیٹی کی ایک مسکراہٹ۔ سلمہ کو وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی تھی اور اس فقیرنی کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ یہ پاگل عورت روز یہاں آ جاتی ہے۔ سلمہ کو یاد آیا کہ ایک بار اس نے ملازم سے کہہ کر اس پر پانی پھینکوایا تھا، اور وہ ماں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اللہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے۔ سلمہ کا دل چاہ رہا تھا
کہ وہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اپنی ذات سے گھن آ رہی تھی کہ وہ کتنی اندھی تھی۔ اس نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ وہ اس مکان کی دیواروں کو چھو چھو کر معافیاں مانگ رہی تھی، جیسے ان دیواروں میں اس کی ماں کی روح بسی ہو۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ بانجھ پن کا دکھ جو اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، وہ محض ایک جھوٹ تھا۔ اس کی ماں نے مرتے مرتے اسے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ ایک مکمل عورت ہے۔ اس احساس نے سلمیٰ کے اندر جینے کی ایک نئی شمع روشن کر ڈالی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ تب سلمیٰ نے خود کو سنبھالا، اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اور غرور نہیں تھا جو اس کی پہچان تھا، بلکہ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور عاجزی تھی، وہ عاجزی جو انسان کو مٹی ہونے کے بعد ملتی ہے۔ سلمیٰ نے وہ خط اور رجسٹری کے کاغذات اپنے سینے سے لگائے اور اس ویران گھر سے باہر نکلی۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر سلمیٰ کو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، اپنے ماضی کے گناہوں کو دھونے کی آگ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کا رخ واپس اپنے گھر یعنی اپنی ماں کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں اسے ہر چیز بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ سڑک کنارے بیٹھے ہوئے غریب لوگ اب اسے برے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ اسے ان میں سے اپنا خون نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اپنی کوٹھی کے بڑے گیٹ پر پہنچی تو اس نے ہارن نہیں بجایا، بلکہ گاڑی باہر روک دی۔ چوکیدار نے بھاگ کر گیٹ کھولا، مگر سلمیٰ گاڑی سے اتر کر اسی تھڑے کی طرف چلی گئی جہاں وہ فقیرنی سالوں سے بیٹھتی تھی۔ وہ جگہ خالی خالی تھی، وہاں اب صرف دھول تھی، مگر سلمیٰ کو وہاں نور نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور بولا، بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اندر چلیں، یہ جگہ گندی ہے۔ سلمیٰ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے مسکرا کر کہا، نہیں بابا، یہ جگہ گندی نہیں ہے، یہ میرے گھر کی سب سے پاک صاف جگہ ہے۔ یہ میری ماں کا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ میری بادشاہت کی حفاظت کرتی رہی۔ سلمیٰ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، ماں، تم دیکھ رہی ہو نا، تمہاری بیٹی تمہارے قدموں میں بیٹھی ہے۔ میں تمہارا قرض تو 7 جنم بھی نہیں چکا سکتی، مگر ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری وصیت کو ضرور پورا کروں گی۔ میں روؤں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں زندگی کو گلے لگاؤں گی، میں پھر اپنا گھر بساؤں گی اور میں بھی ماں بنوں گی، تاکہ میں جان سکوں کہ تم نے مجھ سے کتنی محبت کی تھی۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں ماں کہ آج کے بعد اس دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ گھر اب صرف میرا نہیں ہے، یہ ہر اس بے سہارا کا ہے جس کی چھت چھین لی گئی ہو۔ سلمیٰ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کوٹھی کے ایک حصے کو یتیم بچوں اور بے سہارا بیواؤں کے لیے وقف کر دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے صحن میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں، چاہے وہ اس کے اپنے ہوں یا کسی اور کے۔ سلمیٰ اٹھی اور پہلی بار ایک حقیقی مالکن کے طور پر گھر میں داخل ہوئی، ایک ایسی مالکن جس کے دل میں رعونیت نہیں تھی بلکہ خدمت کا جذبہ تھا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس نے اپنے لیے ایک مناسب جیون ساتھی کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی خوشی ہی اس کی ماں کی روح کا سکون ہے۔ چند سال کے بعد ہی اس کوٹھی کے لان میں ایک خوبصورت منظر تھا۔ سلمیٰ ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ کھیل کود رہا تھا، اور سامنے لان میں کئی یتیم بچے بھاگ رہے تھے۔ سلمیٰ نے بچے کو سینے سے لگایا اور گیٹ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہاں فقیرنی کھڑی مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو، جیتی رہو بیٹی۔ سلمیٰ نے ہوا میں ہاتھ ہلایا اور مسکرا دی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کھویا نہیں تھا بلکہ اسے اپنے اندر اپنے بچوں میں
اور اپنے اعمال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا تھا۔ یہ کہانی صرف خون کے رشتے کی نہیں تھی، بلکہ یہ احساس اور انسانیت کی معراج تھی، جو بتاتی ہے کہ اصل امیر وہ نہیں جو محلوں میں رہے، بلکہ اصل امیر وہ ہے جو دوسروں کے لیے اپنا محل چھوڑ کر سڑکوں پر بیٹھ جائے۔ اور سلمیٰ اب صحیح معنوں میں امیر ہو چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔